بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دلالت کے حوالے سے اس عنوان کے تحت آخری بحث ہے۔ آج ہم دلالت کے دو بنیادی ماخذ کی طرف اشارہ کریں گے۔ در حقیقت یہ ایک جم بندی اور کنکلوژن ہے مباحث کی کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں دلالت کے حوالے سے۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ دلالت میں ایک دلالت تصوری ہوتی ہے اور ایک دلالت تصدیقی ہوتی ہے۔ اب ہم دونوں کے بنیادی ماخذ کی طرف اشارہ کریں گے، اگرچہ پہلے بھی یہ مباحث گزر چکی ہیں، لیکن آج ہم ان کو مزید صراحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ دلالت تصوری کا ماخذ کیا ہوتا ہے اور دلالت تصدیقی کا ماخذ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ حِينَ نَسْمَعُ جُمْلَةً كَجُمْلَةِ الْحَقُّ مُنْتَصِرٌ نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة أكيدة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ونكتشف الإرادة الواعية للمتكلم من ظاهر حاله، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية، والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية، والآخر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي، فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دلالت تصدیقیہ میں دو مرحلوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک دلالت تصدیقیہ اولا تھی جس میں ارادہ استعمالی کار فرما ہوتا ہے، اور دوسری دلالت تصدیقیہ ثانیہ تھی جس میں ارادہ استعمالی تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سنجیدگی ارادہ بھی پائی جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ ارادے کی سنجیدگی متکلم کی زبان حال سے کشف ہوتی ہے۔ متکلم کا حال بتاتا ہے کہ وہ کتنا سنجیدہ ہے اور کتنا مذاق میں ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے دلالت کے 3 مرحلے بیان کیے تھے مجموعی طور پر۔ پہلا مرحلہ دلالت تصوریہ کا ہے، جس میں کانوں سے الفاظ کا ٹکرانا اصل بنیاد ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ ارادہ استعمالیہ کا ہے، جس میں متکلم کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ معنی پہنچائے۔ یہ ارادہ دلالت تصدیقیہ اولا کہلاتی ہے۔ اور آخری مرحلہ دلالت تصدیقیہ ثانیہ کا ہوتا ہے، جس میں ارادہ سنجیدہ ہوتا ہے متکلم کا۔ تو ہم نے یہ مراحل بیان کر دیے۔ اسی طرح ہم نے بتا دیا تھا کہ استعمالی ارادہ وہاں ہوتا ہے جہاں متکلم ہم سے چاہتا ہے کہ معنی کا تصور کریں تاہم وہ سنجیدہ نہیں ہوتا، یعنی آگاہانہ بات تو کر رہا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں نہیں ہوتا، لیکن سنجیدہ بھی نہیں ہوتا، تو اس وقت استعمالی ارادہ اس کا موجود۔ استعمالی ارادے کے ساتھ جب وہ سنجیدہ ارادہ بھی رکھتا ہو تو دلالت تصدیقیہ ثانیہ وجود میں آتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب متکلم مکمل سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے
اور وہاں پہ مزاح کا عنصر نہیں پایا جاتا، وہاں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوتا، بلکہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو مکمل طور پر واقعی انداز میں بیان کرے، اور وہ اس سے اپنا مقصد یہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آگے والا جو سننے والا ہے، جو اس کا مخاطب ہے، وہ اس کی بات کی تصدیق کرے۔ تو ایسے ارادے کو ہم سنجیدہ ارادہ کہتے ہیں۔ آج کا سبق یہ ہے کہ دلالت کے دو بنیادی ماخذ ہیں۔ دلالت کہاں سے پھوٹتی ہے؟ مجموعی جتنے بھی ہم نے بحث کی ہے، جتنا بھی تجزیہ پیش کیا ہے، اس میں ہمیں دو ماخذ دلالت کے نظر آتے ہیں۔ پہلا ماخذ وضع ہے، یعنی الفاظ کے اندر جو وضع ہوتی ہے وہ ایک طرح کی دلالت رکھتی ہے۔ اس الفاظ کی جو وضع ہوتی ہے اس کی وجہ سے الفاظ سے ایک معنی پھوٹتا ہے۔ وہ کون سا معنی پھوٹتا ہے؟ وہ وہی معنی پھوٹتا ہے جو تصوری معنی ہوتا ہے، یعنی آپ لفظ کو کانوں میں آپ کے جب ٹکراتا ہے وہ لفظ، تو آپ کے ذہن میں وہاں سے ایک دلالت آتی ہے۔ شعر کا لفظ آپ کے کانوں میں ٹکراتا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک دلالت آتی ہے۔ تو یہی جو وضع ہے یہ منشا بنتی ہے دلالت تصوری کا۔ دوسرا منشا حال متکلم ہے، یعنی جہاں پہ متکلم جو بول رہا ہے اس حال میں اس حالت سے ایک دلالت پھوٹ رہی ہے۔ وہ کس حال میں بات کر رہا ہے، کیسی زبان استعمال کر رہا ہے، کیا وہ لطیفوں کی زبان ہے یا جدی سنجیدگی کی زبان ہے، اسی طرح وہ جو جملہ بول رہا ہے کیا وہ حقیقی ہے یا مجازی ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، حال متکلم سے مربوط ہیں۔ تو ان تمام حالات میں جو دلالت پھوٹتی ہے وہ دلالت تصدیقی کہلاتی ہے۔ پس دلالت تصوری کا منشا وضع ہے، دلالت تصدیقی کا منشا حال متکلم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دلالت کے دو منشا میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو پہلا منشا ہے نا وضع، اس میں اس کا کام کیا ہے، معانی کا تصور دینا ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ وضع میں الفاظ اور معانی کے درمیان رابطہ موجود ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک قرن عقید ہوتا ہے، جس میں الفاظ کے سنتے ہی معانی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو پس وضع میں ایک علاقہ عقیدہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا وضع کا کام کیا ہے، خود الفاظ کے ذریعے معانی کا تصور دینا ہے۔ جبکہ جو دوسرا منشا ہے نا حال متکلم، وہ ایک اکتشافی امر ہے، وہ کشف کرنا ہے، وہ سامع نے خود کشف کرنا ہے حال متکلم سے۔ اس میں کوئی وضع نہیں ہوئی، کوئی قرن عقید موجود نہیں ہے، لیکن حال متکلم سے کشف ہوتا ہے۔ اب کشف کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں، تین حالات ہیں جو بہت اہم ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ وہ متکلم بیدار ہے یا نیند میں ہے۔ اگر بیدار ہے تو پھر تو اس کی بات ٹھیک ہے، اگر نیند میں ہے تو پھر اس کی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی بات قابل تصدیق نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آگاہی رکھتا ہے، آگاہی کے ساتھ بات کر رہا ہے، یا غفلت کی حالت میں ہے۔ اگر غفلت کی حالت میں ہے، اس کے ہوش و حواس نہیں ہیں، اسی لیے تو اعترافات میں کہا جاتا ہے نا، میں بے قائمی ہوش و حواس جو ہے وہ یہ اعتراف کر رہا ہوں۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قائمی ہوش و حواس اگر نہ ہوں، اگر انسان کے پاس ہوش و حواس نہ ہو، بے ہوشی اور مدہوشی کی حالت میں ہو، تو اس صورت میں اس کا جو اعترافات ہیں، اس کی جو کلام ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ قابل تصدیق نہیں ہوتی۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ سنجیدگی کا ہے۔ اگر کوئی مذاق کر رہا ہو تو اس صورت میں بھی اس کا کلام بے اثر ہوتا ہے، وہ قابل تصدیق نہیں ہوتا۔ البتہ عناصر دیگر بھی قابل افزودن ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں افزائش کی گنجائش موجود ہے۔ مثلا اکراہن ہو، اگر کوئی شخص ارادی طور پر نہیں کر رہا، غیر ارادی طور پر کر رہا ہے، تو وہ بھی قابل تصدیق بات نہیں ہو سکتی۔ تو دیگر مسائل بھی ہیں جو ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جیسے حالات تصدیقی دلالت کو کشف کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ متکلم کے حالات میں یہ چیزیں موجود ہیں یا
نہیں ہے، اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر آپ ان سے دلالت تصدیقی کو کشف نہیں کر سکتے، جبکہ جو تصوری معنی ہیں ان میں یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی، ان کا منشا وضع ہوتا ہے اور وضع میں الفاظ اور معنی کے درمیان ربط پایا جاتا ہے، اور اسی ربط اور قرن عقید کے نتیجے میں الفاظ سے معنی کا تصور خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ وہ اہم نکات تھے جو آج کے سبق سے مربوط تھے، جو ہم نے عرض کر دیے۔ آئیے چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ حِينَ نَسْمَعُ جُمْلَةً كَجُمْلَةِ الْحَقُّ مُنْتَصِرٌ نَتَصَوَّرُ الْمَعَانِيَ اللُّغَوِيَّةَ لِلْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ۔ یوں ہم جان لیتے ہیں، یہ ایک قسم کا کنکلوژن ہے جو گزشتہ مباحث سے مربوط ہے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں ایک جملہ، جیسے الحق منتصرون کا جملہ ہے، اس طرح کے جب ہم جملے سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم معانی لغویہ کا تصور کرتے ہیں جو مبتدا اور خبر میں موجود ہوتے ہیں۔ مبتدا کیا ہے؟ الحق۔ منتصر کیا ہے؟ خبر ہے۔ ان کے جو معانی لغوی ہیں، الحق کا لغوی معنی مثلا جو حقیقت رکھتا ہو، منتصر کا لغوی معنی جو فتح یاب ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ معانی لغویہ کا تصور کرتے ہیں، مبتدا اور خبر، جیسے میں نے عرض کر دیا۔ بسبب الوضع، یہ لغوی معنی کہاں سے آتے ہیں؟ وضع کے سبب سے آتے ہیں۔ وضع نے کیا کیا؟ الذی اوجد علاقۃ عقیدۃ، اس نے ایک عقید تعلق کو ایجاد کیا، ایک محکم اور مضبوط تعلق کو جوڑا، کس کے درمیان؟ بین تصور اللفظ و تصور المعنی، لفظ اور معنی کے تصور کے درمیان، کہ آپ لفظ کا تصور کرتے ہیں، الحق کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں حق کا معنی آ جاتا ہے۔ اسی طرح منتصر کا تصور کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کامیابی کا معنی آ جاتا ہے۔ تو یہ علاقہ عقیدہ جو لفظ اور معنی کے درمیان ہے، یہ وضع کے طفیل سے آیا ہے۔ بس یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم تصور کرتے ہیں معانی کا۔ اگلے میں کیا ہے؟ تصور نہیں ہے۔ وَنَكْتَشِفُ، یہاں پہ ہم اکتشاف کرتے ہیں۔ وَنَكْتَشِفُ الْإِرَادَةَ الْوَاعِيَةَ لِلْمُتَكَلِّمِ مِنْ ظَاهِرِ حَالِهِ، متکلم کے ظاہر حال سے ہم اس کے ارادہ واعیہ کا کشف کرتے ہیں۔ متکلم نے کون سا شعوری ارادہ یہاں پہ کار فرما ہے، اس ارادے کو ہم کشف کرتے ہیں۔ بس ہم جب یہ جملے سنتے ہیں، الحق و منتصرون کا جملہ سنتے ہیں، تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو معانی لغویہ کا تصور کرتے ہیں اور ایک ارادے کا اکتشاف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَتَصَوُّرُنَا ذَالِكَ، چونکہ دور کا اشارہ ہے تو پلٹتا ہے ان تصورات کی جانب۔ کہتے ہیں وَتَصَوُّرُنَا ذَالِكَ يُمَثِّلُ الدَّلَالَةَ التَّصَوُّرِيَّةَ، ہمارا جو ان چیزوں کا تصور ہے یہ ممثل بنتا ہے، یعنی نمائندگی کرتا ہے دلالت تصوریہ کی، یعنی یہ اشارہ کر رہا ہے، دکھلا رہا ہے دلالت تصوریہ کو۔ وَاِكْتِشَافُنَا هَذَا يُمَثِّلُ الدَّلَالَةَ التَّصْدِيقِيَّةَ، اور یہ جو دوسرا تھا جو ہذا اشارہ نزدیک کی جانب، نکتشفو کی جانب، جو ہم نے یہ والا اکتشاف کیا ہے، یعنی ظاہر حال متکلم سے جو ہم نے کشف کیا ہے، یہ دلالت تصدیقیہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ در حقیقت یہ دلالت تصدیقیہ کو نشان دیتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے۔ وَالْمَعْنَى الَّذِي نَتَصَوَّرُهُ هو المدلول التصوری اللغوی لللفظ، وہ معنی جو ہم تصور کرتے ہیں، وہی جو پہلا تھا، وہ مدلول تصوری اور لغوی ہے، لفظ کا جو مدلول ہے، لغوی اور تصوری جو مدلول ہے وہی ہے، وہ معنی ہے۔ وَالْإِرَادَةُ الَّتِي نَكْتَشِفُهَا فِي نَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ، اور وہ ارادہ جسے ہم کشف کرتے ہیں نفس متکلم میں، وہ ہوتا ہے مدلول تصدیقی و نفسی، مدلول نفسی، نفسانی، کیونکہ نفسانی کیفیات کا عکاس ہوتا ہے۔ الذی یدل علیہ حال المتکلم، وہ مدلول تصدیقی جس پر متکلم کا حال دلالت کرتا ہے، متکلم کی زبان حال جس سے کشف کرتی ہے۔
وعلی ھذا الاساس، دوبارہ اسی بات کو دوسرے لفظوں میں دہرا رہے ہیں، کیسے کہتے ہیں اسی بنیاد پر نکتشف، ہم یہ کشف کرتے ہیں، ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ کیا ہے مصدرین للدلالت، کہ ہم کشف کرتے ہیں کہ دلالت کے در واقع دو قسم کے منشا، دو قسم کے مصدر، دو ماخذ ہیں۔ پہلا ماخذ اللغت، احدہما اللغت، پہلا جو ماخذ ہے دلالت کا وہ زبان ہے، کوئی بھی زبان ہو، اردو ہے، عربی ہے، خود زبان کلام، زبان کے اندر جو الفاظ کے معانی ہیں یہ دلالت کے کیا ہیں مصدر ہیں، دلالت کے کیا ہیں ماخذ ہیں۔ اللغت بما تشتمل علیہا من اوضاع، زبان ان تمام چیزوں کے ذریعے کہ جن پر وہ مشتمل ہے، تشتملو یعنی ہیا یعنی لغت، علیہا کی برگشت کیا ہے ماں کی طرف ہے، یعنی جن کے اوپر وہ لغت مشتمل ہے، وہ کن چیزوں کے اوپر مشتمل ہے؟ من اوضاع، یہ اسی علیہا کا بیان ہے، وہ اوضاع سے کے اوپر مشتمل ہے۔ اوضاع وضع کی جمع ہے، یعنی جن الفاظ کے اندر جو وضع کا وجود ہے اسی کی جمع ہے اوضاع، یعنی الفاظ کے معانی کے لیے وضع ہونے والی جو کلمات ہیں ان پر کیونکہ لغت مشتمل ہوتی ہے، اس لیے پہلا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے لغت ہے۔ وہی مصدر الدلالت التصوریہ، یہ دلالت تصوریہ کا مصدر ہے۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ لغت کیونکہ وہ اوضاع پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر وضع الفاظ پائی جاتی ہے، الفاظ اور معانی کا تعلق پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ وجہ بنتی ہے کس کی؟ دلالت تصوریہ کی۔ دلالت تصوریہ اسی الفاظ اور معانی کے درمیان جو وضع کی وجہ سے تعلق ہوتا ہے اس سے نشأت پاتی ہے۔ والآخر، دوسرا جو مصدر ہے دلالت کا وہ حال المتکلم، متکلم کیا زبان حال ہے، وہو مصدر الدلالت تصدیقیہ، یہ دلالت تصدیقیہ کا مصدر ہے۔ ای دلالت اللفظ علی مدلولہ النفسی تصدیقی، دلالت تصدیقی سے مراد یہ ہے کہ لفظ کا اپنے مدلول نفسی اور تصدیقی پر دلالت کرنا، یعنی نفسانی مدلول پر دلالت کرنا اور تصدیقی مدلول پر دلالت کرنا۔ فإن اللفظ انما يكشف عن ارادة المتكلم اذا صدر في حال يقظة وانتباہ وجدیت، کہتے ہیں کہ لفظ کب کشف کرتا ہے ارادہ متکلم کو؟ کہتے ہیں لفظ تب کشف کرتا ہے، یعنی صرف اس صورت میں کشف کرتا ہے ارادہ متکلم کو جب وہ یقظہ یعنی بیداری کی حالت میں صادر ہو، انتباہ یعنی کاملاً توجہ کے ساتھ، اور شعوری اور قائمی ہوش و حواس کے ساتھ صادر ہو، اور جدیت یعنی سنجیدگی کے ساتھ صادر ہو۔ فَهَذِهِ الْحَالَةُ هِيَ مَصْدَرُ الدَّلَالَةِ التَّصْدِيقِيَّةِ، اس قسم کی جو حالت ہے متکلم کی یہ دلالت تصدیقی کا مصدر بنتی ہے، دلالت تصدیقی کا ماخذ قرار پاتی ہے۔ وَلِهَذَا نَجِدُ، یوں ہم پاتے ہیں کہ ان اللفظ اذا صدر من المتکلم فی حالت نوم او ذہول لا توجد له دلالت تصدیقیت ومدلول النفسی، کہ جب ایک متکلم سے نیند کی حالت میں یا غفلت کی حالت میں کوئی کلام صادر ہو تو اس کی دلالت تصدیقی نہیں ہوتی، اس کا کوئی مدلول نفسانی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے نفس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب چیز ہی نہیں ہے تو وہ پھر مدلول کیسے آئے گا؟ خلاصہ یہ ہے کہ دلالت کے دو بنیادی ماخذ ہیں۔ پہلا ماخذ وضع ہے، یعنی الفاظ جب معنی کے لیے وضع ہوتے ہیں تو اسی سے دلالت پھوٹتی ہے جس میں تصوری معنی پایا جاتا ہے، اور دوسرا ماخذ حال متکلم ہے جس کے اندر تصدیقی معنی پایا جاتا ہے، اور تصدیقی معنی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک اکتشافی امر ہے، یعنی اسے حال متکلم سے کشف کرنا پڑتا ہے، متکلم کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ سنجیدہ ہے یا نہیں ہے، وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، وہ شعوری حالت میں بول رہا ہے، قائمی ہوش و حواس میں بول رہا ہے، یا مدہوش اور بے ہوش
اور مستی کی حالت میں بول رہا ہے. تو یہ تمام کے تمام امور ہیں جو تصدیقی معنی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور تصدیقی معنی کو کشف کرنے میں مؤثر ہوتے ہیں. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.